مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو، اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ نام یہ رکھا ابو طالب کا ہے، پوچھتی ہے ہم سے دنیا کیا ابو طالب کا ہے، ان کو کافر کہہ کے حج کو جانا بھی تو بیکار ہے، ان کو کہہ کے حج کو تو جانا بھی تو بیکار ہے، خانہ کعبہ سے بھی رشتہ ابو طالب کا ہے، پوچھتی ہے آپ سے دنیا کیا ابو طالب کا ہے، گر ہے یہ کافر تو پھر قرآن سے کیا پاؤ گے، گر یہ ہے کافر تو پھر قرآن سے کیا پاؤ گے، بائے بسم اللہ میری نکتہ ابو طالب کا ہے، پوچھتی ہے ہم سے دنیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آئی شام کی بستی میں ناگزار زینب، جب آئی شام کی بستی میں ناگزار زینب، اسیر و مزدر و بیتاب و نارار زینب، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپتی اونٹ بار زینب، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تار زینب، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تار زینب، بہن حسینی ہو فاطمہ کی جاری ہوں، میں کربلا مولا سے لوٹ گیا، میں کربلا مولا سے لوٹ گیا، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گلبدان میرا، ہوا شہید اور ایک شیر سا شکار میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، نبی کی یاد کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہماری کھیتی کو رن میں خزانے، ہمارے قلب کو رن میں خزانے لوٹ لیا، ہمارے پیاسوں کو میوہ بھلا کے مار
रन में पार पारा, हर एक गुल सा बदन रन में पार पारा है। चमन पे फातिमा के आ गई फिजा, निशान मुर्तज़वी का मिटा निशान मुर्तज़वी का मिटा निशान। ये बैन करती थी उस तरफ ज़ैनब दिलगी, करीब उठ के लाया लई सरे शबीर, तार के हाथों से दिल को तड़प गए। पुकारी भाई बचा लो हमें किसी तदबीर, पुकारी भाई बचा लो हमें किसी तदबीर। तुम्हारे मरने से ईजा उठाती है रई के सामने सर नंगे जाती है, रई के सामने सर नंगे जाती है ज़ैनब शाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वो रसूल जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता है, सिर्फ खुदा की मर्जी से कहता है। वो रसूल जो कहा भी है, वो रसूल जो यासीन भी है, वो रसूल जो मुज़म्मिल भी है, वो रसूल जो मुदस्सिर भी है। ये कह रहा है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी या अली। वो रसूल जिससे आफाक भी है, वो रसूल जिससे महताब भी है, वो रसूल जिससे सूरज भी है, वो रसूल जिससे चांद भी है, वो रसूल जिससे दरिया भी है। हर ज़र्रा रसूल से है और हुसैन रसूल हुसैन से है। एक सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, एक आदमी बहुत परेशान था। वो ये कह रहा था, आखिर खुदा ने कैसे हुसैन को अपनी पूरी मर्जी दे दी। इतने में एक शख्स ने उसे बताया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बादशाह था जो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। जब वो जंगल के बहुत दूर आ गए थे, तब वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया था और वो रास्ता भी भूल गया था और न ही उसे अपने सिपाही दिख रहे थे। उसे भूख और प्यास ने ताक कर दिया था। वो ये सोच रहा था, अगर उसे खाना और पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। उसने एक जंगल में बना हुआ खैमा देखा। वो खैमे की तरफ दौड़ा। उसने उसके अंदर देखा कि एक ज़ईफ़ा आराम कर रही है। उसने ज़ईफ़ा को बताया कि वो फला जगह का बादशाह है और वो बहुत भूखा प्यासा है। अगर आप उसे खाने को नहीं देंगे तो वो
وہ مر جائے گا۔ اس ضعیفہ نے بتایا بادشاہ سلامت میرے پاس صرف ایک ہی بکری ہے جس سے میں اپنا گزارا چلاتی ہوں۔ پھر اس ضعیفہ نے اس بکری کو ذبح کر دیا اور اس کا کھانا پکا کر راجا کو دے دیا، بادشاہ کو دے دیا، اور بادشاہ نے وہ کھانا بھی کھایا۔ اس عورت کا آخری گزارا کیا تھا؟ وہ بکری، اور اس نے اسے کسے دے دیا؟ ذبح کر کے دے دیا اس انسان کو، اس بادشاہ کو۔ جب وہ بادشاہ جا رہا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر اس ضعیفہ کو دی اور کہا جب بھی تمہیں مدد کرے تو میرے دربار میں آ کر مجھ سے میرے پاس آ جانا اور میں تمہیں تمہاری امداد کر دوں گا۔ ایک بار وہ ضعیفہ اس کے دربار میں گئی، پورا دربار سجایا گیا، طرح طرح کے کھانے لگائے گئے۔ اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں اسے انعام میں کیا دوں؟ اس کے درباریوں نے اس سے پوچھا بادشاہ صاحب قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں جنگل میں بھٹک گیا تھا، تبھی اس عورت نے اپنی بکری کاٹ کے مجھے کھلائی۔ تو وہاں کے لوگ بہت ہی سمجھدار تھے اور بہت چاپلوس بھی تھے۔ کسی نے بولا کہ بادشاہ صاحب آپ اسے باغ دے دیجئے، کسی نے بولا آپ اسے 5-10 بیگھہ زمین دے دیجئے، کسی نے بولا کہ آپ اپنے دولت سونا چاندی سب دے دیجئے۔ لیکن اس میں ایک حق پر چلنے والا انسان تھا، اس نے بولا بادشاہ سلامت معذرت چاہتا ہوں لیکن حق تو یہ ہے اس ضعیفہ نے جو بھی اس کے پاس تھا ایک بکری وہ آپ کو دے دی، تو آپ کے پاس بھی جو سب چیز ہے وہ آپ اس ضعیفہ کو دے دیجئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کربلا میں حسین کے پاس جو بھی تھا وہ اس نے راہ خدا میں دے دیا، اس لیے خدا نے اپنی پوری مرضی حسین کو دے دی۔ حسین جس کو چاہے اسے جنت میں بھیج سکتا ہے، جس کو بھی چاہے اسے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ سلمان بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حیدری، یا علی۔ بھائی عزیزانو، آج مجھے مصائب جناب حبیب ابن مظاہر کے پڑھنے ہیں۔ کون حبیب ابن مظاہر؟ جو امام حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، جناب زینب نے دیکھا کہ لشکری یزید کی فوج بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بھیا حسین، یزید کا لشکر بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیا ہماری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں، میرا ایک بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے، وہ کوفہ میں رہتا ہے۔ امام حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اس میں لکھا تھا اے حبیب، تم پر حسین کا سلام، ظالموں نے مجھے کربلا میں گھیر لیا ہے، میرے ساتھ زینب بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا میں پہنچ جاؤ۔ امام حسین کا قاصد خط لے کے کوفہ گیا، جناب حبیب ابن مظاہر کو وہ خط دیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر خط لے کے اپنے گھر آئے، ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا خط میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا رسول کا بیٹا حسین میری مدد چاہتا ہے، اور انہوں نے امتحان لیتے ہوئے کہا کہ سوچ رہا ہوں میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں اور میں چلا جاؤں گا تو تیری امداد کون کرے گا؟ اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر، تجھ جیسے حبیب ابن مظاہر پر، فاطمہ کلال تجھے بلا رہا ہے اور تو جا نہیں رہا ہے۔ اس نے جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا اللہ اکبر، عورتیں بھی امام حسین کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے پر بیٹھے کوفہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر پہنچے، کبھی عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں، کبھی علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں، کبھی قاسم استقبال کے لیے آ رہے ہیں، کبھی میرا غریب امام حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے گھوڑے سے اتر کر گلے لگایا جناب حبیب ابن مظاہر کو
عاشور کا دن آیا جب حبیب ابن مظاہر نے لڑنے کے لیے اجازت مانگی. مولا حسین نے اجازت دے دی. امام حسین نے جنگ کے لیے اجازت دے دی. جناب حبیب ابن مظاہر جنگ کے میدان میں گئے. ایک دم شیر کی طرح دوڑتے ہوئے لشکر یزید پر حملہ کرا. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جہنم میں بھیجا. کب تک لڑتے بیچارے 80 سال کے بوڑھے تھے. کوئی نیزہ مارتا, کوئی تلوار مارتا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم ریت مارتا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب حبیب اپنے مظاہر گھوڑے سے گر کر کربلا کی سرزمین پر گرا اور کہا اے آقا حسین, حبیب کا آپ پر آخری سلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر 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 یا حسین 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 یا لاش جوار باپ کی تیری
کٹ گیا قربا کوئی نہیں ہے سخی تنہا سرور کی ہے کٹ گیا قربا کوئی نہیں ہے سخی تنہا سرور کی ہے ہوگا محشر سب کو یقین ہے ہوگا محشر سب کو یقین ہے ہوگا محشر سب کو یقین ہے مل بہن سے آئے حسین آئے حسین جاتے ہیں پرنے شاہ مدینہ پکڑے پاؤ بال سکینہ جاتے ہیں پرنے شاہ مدینہ پکڑے آؤ بالی سکینہ